الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے کئی جمعوں سے حج کے بارے میں بیان چل رہا ہے. یوں تو اور بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی. آخری بات جو اہم کہنا چاہتا ہوں پہلے بھی کہی ہے اور پھر عرض کرتا ہوں کہ جب حج کسی کے اوپر فرض ہو جاتا ہے تو پھر جب تک وہ حج ادا نہیں کر لے گا وہ فریضہ اس کے ذمے باقی رہتا ہے. حج فرض ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک یہ کہ اتنا مال اس کے پاس مالی گنجائش اتنی ہو کہ وہ سفر کا خرچہ متوسط درجے کا برداشت کر سکے، کھانے کا، پینے کا، سواری کا، رہنے کا، اور پیچھے اس کے زیر کفالت جو افراد ہیں، جو اشخاص ہیں، ان کا بھی کھانے پینے کا بقدر ضرورت متوسط درجے کا انتظام ہو سکے. ایک شرط تو یہ ہے کہ اتنی مالی وسعت ہو آدمی کے پاس. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت جسمانی طور پر ایسی صحت ہو، اس کی طاقت ہو کہ وہ سفر کی مشقت کو برداشت کر سکے، سواری پر بیٹھ کر سواری میں جا کر حج کرنے کے قابل ہو، بالکل اپاہج نہ ہو. جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو حج فرض ہو جائے گا. مثلا نوجوانی ہی میں کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں اور صحت بھی ٹھیک ہے، اب حج فرض ہو گیا اس کو. اگر وہ بالغ ہے اور پاگل اور مجنون نہیں ہے، پاگل اور مجنون پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوا کرتی. پاگل اور مجنون نہیں ہے اور بالغ ہو گیا ہے. عام طور سے 14 سال کی عمر میں آج کل بالغ ہو جاتے ہیں. تو جب بالغ ہے اور پاگل اور مجنون نہیں ہے، جسمانی صحت ایسی ہے کہ وہ سفر کر سکتا ہے اور سفر کا خرچہ بھی اس طریقے سے جو میں نے عرض کیا موجود ہے، اب حج فرض ہو گیا. اب اگر خدا نہ خواستہ بعد میں بیمار پڑ گیا، حج نہیں کیا، اپاہج ہو گیا خدا نہ خواستہ، یا مال و دولت نہیں رہا، اتنے پیسے نہیں رہے کہ سفر کر سکے، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ حج معاف ہو جائے گا. نہیں، حج کرنا پڑے گا.
اب نہیں کر سکتا، اگر پیسے نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو پھر یہ کہ اگر طاقت نہیں ہے، پیسے ہیں، تو دوسرے کو کسی کو بھیج کر حج کروائے، خرچہ دے کر حج بدل کروائے اپنی طرف سے۔ اور اگر وہ بھی نہیں کرتا تو وصیت کر کے مرے کہ میرے بعد کوئی میری طرف سے حج فرض ادا کر دے۔ لیکن کون کرتا ہے آج کل؟ اس وصیت پر کون عمل کرے گا؟ آج کل بیٹے بھی مشکل سے کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ ہوا تو فرض باقی رہ جائے گا آپ کے ساتھ۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، دیر نہ کرے۔ یہ نہ کرے کہ اگلے سال کر لیں گے، فلاں بچے کی شادی ہو جائے پھر کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، فلاں کاروبار ہم سے فارغ ہو جائیں تو پھر کر لیں گے، پھر اگلے سال کر لیں گے، مکان بنا لے ذرا پھر کر لیں گے۔ یہ نہیں، دنیا کے یہ دھندے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آخر جب ملک الموت آئے گا اور وہ لے جائے گا اٹھا کر، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذرا مکان بنا لوں مجھے چھوڑ دو، جب بچوں کی شادی کر دوں مجھے چھوڑ دو، مہلت دے دو۔ قرآن نے تو کہا کہ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب آدمی کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر تاخیر نہیں کرتے ذرہ برابر۔ تو مہلک الموت مہلت نہیں دیتا، وہ تو وقت مقرر کا پابند ہے، وہ تو روح نکال کر چھوڑے گا۔ اس سے آپ لاکھ کہیں کہ میرے بچوں کی شادیاں باقی ہیں، میرا کاروبار میں فلاں کام باقی ہے، مجھے مکان بنا رہا ہوں زیر تعمیر ہے، مکمل ہونا باقی ہے، وہ کہے گا میں اس کو نہیں جانتا، مجھے تو حکم یہ ملا ہے کہ تمہاری روح قبض کرو، لے جائے گا وہ، اور حج کا فریضہ باقی رہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب کیا ہوگا؟ وہاں یہ کام نہیں چلے گا کہ میں بعد میں بیمار ہو گیا تھا، سوال یہ ہوگا کہ جب تم تندرست تھے، پیسے تمہارے پاس تھے، حج کا زمانہ تم نے ایسا پایا تھا کہ تندرست تھے، پیسے تمہارے ساتھ تھے، حکومت نے بھی پابندی اور کسی نے تمہیں روکا بھی نہیں تھا، پھر حج کو تم کیوں نہیں گئے؟ کوئی زبردستی کسی نے تمہیں نہیں روکا تھا، حکومت وغیرہ نے، پھر کیوں نہیں گئے؟ چنانچہ حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لم یمنعہ حاجۃ ظاہرہ او سلطان جائر او مرض حابس فلم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، جس کو حج سے نہ روکے غربت اور افلاس یا بڑا ایسا مرض جو اس کو جانے نہیں دیتا یا ظالم حکومت، ان تینوں رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ اس کے پاس نہیں ہے، اور پھر وہ حج نہ کرے اور مر جائے، تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی اور عیسائی ہو کر مرے۔ تو وہاں یہ جواب نہیں چلے گا کہ میں نے مؤخر کیا تھا اس بات سے کہ شادیاں کرنی تھی بچوں کی اور فلاں کام کرنے تھے۔ جواب وہاں تو سوال یہ ہوگا کہ جس وقت تمہارے اوپر حج فرض ہوا تھا اس وقت کیوں نہیں کیا تم نے؟ اس وقت تمہارے اندر طاقت بھی تھی، پیسے بھی تھے، ہمارے فریضے کو بھلا دیا۔ اتنی عمر تمہیں دی تھی، اتنی زندگی تمہیں دی تھی، اس میں صرف 1 سال ہم نے تم سے کہا تھا کہ 1 مرتبہ حج کر لو، وہ بھی تم نے نہ کیا۔ تمہیں ہم نے سب کچھ دیا پھر بھی تم نے حج نہ کیا، کیا جواب ہوگا؟ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ تاخیر نہ کرے، کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ آئندہ سال اس کو حج کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، اتنی صحت ہوگی یا نہیں ہوگی، اتنے پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بلکہ اور بھی آگے بڑھ کر یہ کہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا، موت تو نہیں آ جائے گی۔ اس واسطے اس پر فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ حج میں جائیں تو حلال پیسہ لگائیں، حرام پیسے سے حج قبول نہیں ہوتا۔ حرام آمدنی سے جو شخص حج کرتا ہے
اگرچہ فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن حج قبول نہیں ہوگا، ثواب نہیں ملے گا حج کا۔ حج کا جو ثواب ہے کہ آدمی گناہوں سے ایسا پاک ہو کر آتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا، یہ بات نہیں نصیب ہوگی، اس کا وعدہ نہیں ہے، ذرہ برابر ثواب کا وعدہ نہیں ہے۔ کیسی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ آدمی حج کو جائے بھی، اتنی محنت مشقت اٹھائے، راتوں کو جاگے اور تھکے اور شدید ہجوم کے اندر اپنے آپ کو لگائے اور واپس آئے تو جیسا گیا تھا واپس ویسے ہی واپس آ گیا۔ کیسی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو حرام آمدنی سے کیا ہوا حج قبول نہیں ہوتا، اور حرام آمدنی سے کی ہوئی تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، کوئی صدقہ قبول نہیں ہوتا، کوئی عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ حرام مال سے جو کام کیا جاتا ہے وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ وہ اس واسطے اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ آج کل ہمارے حرام خوری اتنی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اس کی برائی بھی دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، الا ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے الحمدللہ وہ حرام مال سے بچتے بھی ہیں اور مشتبہ مال سے بھی بچتے ہیں، جنہیں ذرا سا بھی شبہ ہوتا ہے اس کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ جانتے ہیں کہ جہنم کے انگارے ہیں۔ لیکن آج کل اس طرف دھیان کم رہ گیا، رشوت ستانی عام ہے۔ اب وہ رشوت کئی طریقوں سے ہوتی ہے، کئی تحفوں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، کوئی عہدے دار ہے اس کے بعد تحفے آ رہے ہیں، یہ بھی رشوت ہوتی ہے۔ جو عہدے کی وجہ سے کسی کے پاس تحفہ آتا ہے وہ رشوت ہوتی ہے۔ اور حرام خوری کی ایک طریقہ نہیں ہے، بے شمار ہے۔ آدمی تنخواہ پوری لیتا ہے، ڈیوٹی پوری نہیں دیتا تو جتنے وقت کی چوری کرتا ہے اس کا جو معاوضہ ملا، تنخواہ ملی، وہ صبح کے گوشت کی طرح حرام ہے۔ جیسا وہ حرام ہے ایسا یہ بھی حرام ہے۔ آج کل ہمارے یہاں کام چوری پھیلی ہوئی ہے اوپر سے نیچے تک، اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ آفس کا وقت ہو گیا ہے، صاحب بہادر جو افسر صاحب ہیں جن کو ساری مراعات اور ساری سہولتیں مل رہی ہیں، اس ملازمت کی وجہ سے دفتر کا وقت ہوتا ہے 8 بجے، صاحب بہادر آتے ہیں 11 بجے، چھٹی ہوتی ہے فرض کر لیجیے اگر 4 بجے تو صاحب بہادر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور بیٹھ کر بھی وہاں اخبار بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے رشتے داروں سے ٹیلی فون پر بات بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑے بڑے افسروں کی بات ہے، لیکن یہ صرف بڑوں افسروں میں نہیں، یہ چھوٹوں کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے چپراسی، چھوٹے کلرک، مزدور، یہ ان لوگوں کو بھی عادت ہو گئی کیونکہ ان کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے افسروں کو دیکھتے ہیں کہ حرام خوری کر رہے ہیں تو یہ بھی کرتے رہتے ہیں، بلکہ پھر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہے۔ ڈیوٹی کے وقت میں کوئی دوسرا کام کرنا بغیر مالک کی اجازت کے حرام ہے، ناجائز ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک صاحب تھے دارالعلوم میں، ہم نے ان کو بڑی تنخواہ پر رکھا، اپنے سے بھی زیادہ تنخواہ ان کی مقرر کی کیونکہ ان کا کام ایسے ہی تھا۔ اب جب جو نماز کی چھٹی ہوتی تھی، نماز کا وقفہ ہوا، اب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں مسجد میں، نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں اور تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کچھ عرصے تک تو دیکھا، پھر میں نے ان سے کہا کہ تم تلاوت کر رہے ہو، معلوم ہے کون سے وقت میں کر رہے ہو؟ یہ وقت تمہارا بکا ہوا ہے، اس کے پیسے تم لے چکے ہو، لے رہے ہو، بکے ہوئے وقت کو تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو۔ تو مال بالکل مرا ہوا مال اللہ کے نام کا نکال دیا تم نے۔ اگر تلاوت کرنی اپنے وقت میں سے تلاوت کرو بھائی، جو تمہارا اپنا وقت ہے، جو وقت تم نے بیچ رکھا ہے، جس کی تنخواہ تم لے رہے ہو، معاوضہ لے رہے ہو، اس کے اندر تم اللہ کو ترخا رہے ہو، اللہ میاں کو ترخانا چاہتے ہو کہ تلاوت کر کے ثواب حاصل کر لو۔ یہ تو چوری کے اندر کام کر رہے ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے چوری کے کپڑے پہن کر نماز پڑھے آدمی۔ تو لوگوں کو دھیان نہیں، اچھا ان کو بیچاروں کو دھیان میں، وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ چلو مجھے دارالعلوم میں مجھے ملازمت مل گئی ہے تو یہاں تلاوت کا بھی موقع مل رہا ہے، تو ٹھیک ہے تلاوت کا موقع ضرور ملنا چاہیے، مگر بھائی اس وقت کے پیسے مت لو تم، یا تو کٹوا دو اپنی تنخواہ میں سے پیسے۔ الحمدللہ دارالعلوم میں ہمارے یہاں یہ قانون ہے، آج بہت شاید و نادر کا یہ قانون ہوگا
دارالعلوم کے اساتذہ نے اب سے 30-35 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، تقریباً 40 سال پہلے کی، ہمارے والد صاحب بانی تھے، صدر تھے، اساتذہ نے درخواست دی ہمارے والد صاحب کو کہ بعض اوقات ہمیں سبق میں آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، کلاس میں آنے میں دیر ہو جاتی ہے، اور ہمیں پھر تنخواہ پوری مل جاتی ہے۔ تو ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ جو ہم نے جو تاخیر کی تھی اس کی تنخواہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگی، تو اس کا کوئی حل کر دیں آپ، اور اس کا کوئی قانون آپ بنا دیں، کیونکہ تاخیر تو ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ قانون بن گیا، اور اس بات سے آج تک یہ قانون چل رہا ہے الحمدللہ، کہ ملازمین کو، چاہے اساتذہ ہوں یا ملازمین ہوں، جب معمولی کارکن ہو، جب بڑا افسر ہو، چاہے صدر ہو دارالعلوم کا، چاہے ناظم اعلیٰ ہو، چاہے مفتی ہو، اپنی ڈیوٹی کے وقت میں آنے میں اگر 9 منٹ تک کی تاخیر ہے وہ معاف ہے، معاف ہے، وہ شمار نہیں ہوگی۔ لیکن تاخیر اگر 10 منٹ کی ہو گئی وہ 10 منٹ لکھے جائیں گے۔ چنانچہ جب ہم سبق پڑھانے کے لیے جاتے ہیں کلاس میں، تو سب سے پہلے ہمارے پاس رجسٹر پیش ہوتا ہے کہ دستخط کر دیجئے، ٹائم لکھ دیجئے اس پر اپنی آمد کا، وہ خانہ بنا ہوا ہے، ہم اس میں اپنے آمد کا، حاضری کا ٹائم لکھتے ہیں کہ اس وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہم آئے ہیں، اور دستخط کیے۔ یہ مہینہ بھر چلتا رہتا ہے، مہینے کے آخر میں یہ رجسٹر دفتر تعلیمات میں چلا جاتا ہے، وہاں حساب نکالا جاتا ہے۔ 9 منٹ تک کی تاخیر جو تھی وہ معاف تھی، اس سے زائد جو وہ سب شمار کر کے اس کی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے، سب کی تنخواہ کٹتی ہے الحمدللہ، سب کی تنخواہ کٹتی ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ اور میری تنخواہ کچھ زیادہ ہی کٹ جاتی ہے، کیونکہ عام طور سے مجھے تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن عام طور سے تاخیر جو ہوتی ہے زیادہ تر وہ مدرسے دارالعلوم کے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گھر سے نکلا ہوں، راستے میں کوئی مل گیا، صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، یہ سر بچوں کو داخلہ کروانا ہے، حالانکہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی شعبے موجود ہیں، داخلہ کرنے والے بھی الگ موجود ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہی کرے گا، اچھا بھائی تم فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں سے بات کر لو، یہ کر، اسی میں 2-4 منٹ کیا تو یہاں پہنچے تو 10 منٹ ہو چکے، 10 منٹ لکھ کر تنخواہ دستخط کر دیتے ہیں اور تنخواہ کٹ جاتی ہے مہینے کے آخر میں۔ ہمارے دارالعلوم کے ناظم تھے، ہمارے استاد محترم ناظم تعلیمات تھے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نے ابتدا سے انتہا تک کی کتابیں، ان میں بہت کتابیں ہم نے ان سے پڑھی تھی، وہ ناظم تھے، اور حالات نے یہ کیا تھا کہ مجھے صدر بنا دیا گیا دارالعلوم کا، والد صاحب کے انتقال کے بعد ساری انتظامی ذمہ داری مجھ پر تھی، تو لیکن تعلیمات میں رجسٹر میرا جاتا تھا اور وہ اس کی تنخواہ کاٹتے تھے۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ ادارے کے سربراہ ہیں، سب سے بڑے اونچے انتظامی سربراہی آپ کے ہاتھ میں ہے، تو میں آپ کی تنخواہ کاٹوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ ایسا اگر کر دیں کہ قانون یہ بنا دیں کہ اپنے آپ کو آپ مستثنا کر لیں، کیونکہ آپ کو جو تاخیر ہوتی ہے زیادہ تر مدرسے کے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ چھٹی کے اوقات میں آپ کو بس طرح طرح کے کام آتے رہتے ہیں، چھٹی کے دنوں میں بھی کام آتے رہتے ہیں، آپ ہر وقت مشغول رہتے ہیں، تو آپ کے لیے شرعاً جائز ہے کہ آپ اپنے آپ کو مستثنا کر لیں۔ اور یہ اچھا نہیں لگتا کہ سب ادارے کے سربراہ کی تنخواہ کاٹی جائے کہ تاخیر سے آئے تھے اس واسطے تنخواہ کٹی ہے اتنی، مہینہ بھر میں 5 گھنٹے کی تاخیر فرض کر لیجیے ہو گئی، 2 گھنٹے کی ہو گئی تو وہ تنخواہ کٹتی۔ میں نے ادب سے عرض کیا کہ حضرت آپ کا فرمان اپنی جگہ، لیکن اگر میں نے اپنے آپ کو مستثنا کر لیا تو پھر میں دوسروں کی تنخواہ نہیں کاٹ سکوں، اور پھر یہ قانون ہی ختم ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ تو اس وقت سے یہ قانون ہے الحمدللہ، تو اساتذہ کا بھی ضمیر مطمئن ہے کہ ہم حلال کھا رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ آج ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہے کہ ڈیوٹی کا وقت ہم پورا لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے، یہ تو مطالبے ہیں مالکان کارخانے کے مالکان سے ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، فلاں سہولتوں میں اضافہ کیا جائے، حکومت سے بھی مطالبے ہیں
ٹھیک ہے اپنی جگہ پر یہ بھی مطالبے اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن سب سے پہلا مطالبہ تو آپ سے اللہ کا یہ ہے کہ تم اپنی ڈیوٹی تو پوری دو، ڈیوٹی تو پوری انجام دو۔ تو اگر ایسی حرام آمدنی سے حج کو جائیں گے تو وہ حج تو قبول نہیں ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کا حج قبول نہیں ہوتا وہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں جمرات پر، اس کی کنکریاں وہیں پڑی رہ جاتی ہیں، فرشتے نہیں اٹھاتے۔ اور ایک زمانے میں، پچھلے زمانے میں جب ہم جاتے تھے تو وہاں کنکریوں کا بڑا ڈھیر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اکثر لوگوں کے حج قبول ہوتے تھے، تھوڑی سی کنکریاں پڑی رہ جاتی تھی۔ یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ ان لوگوں کی کنکریاں جن کا حج قبول نہیں ہوا۔ اور اب تو وہاں ڈھیر کے ڈھیر ہیں کنکریوں کے۔ وہاں پہلے حکومت کی طرف سے ان کنکریوں کو ہٹانے کا انتظام کرنا نہیں پڑتا تھا، اور وہاں کی حکومت کو وہاں سے کنکریاں دھونے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے کہ 35 لاکھ کے قریب حج کو جا رہے ہیں لوگ، اور ان میں سے کتنی بڑی تعداد ہے جن کے حج قبول نہیں ہو رہے۔ تو ان چیزوں کی طرف دھیان کی ضرورت ہے، اور اس ساری دھیان کی ضرورت جو ساری دھیان کی بنیاد جو ہے وہ یہ کہ اپنی موت کو یاد رکھیں۔ یہ سارے قصے جو پیدا ہوتے ہیں، حرام خوری ہو، رشوت ستانی ہو، کام چوری ہو، جو جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی قبر کو بھول جاتے ہیں، مگر قبر ہمیں نہیں بھولتی۔ قبر کی وہ زمین جہاں اللہ نے مقدر کر رکھا ہے ہمارا جسم وہاں جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ جگہ روزانہ اعلان کرتی ہے کہ فلاں ابن فلاں میں تیرے انتظار میں ہوں، میری تاریخیاں تیری منتظر ہیں، میرے سانپ اور بچھو تیرا انتظار کر رہے ہیں اگر وہ بد عمل ہے، اور اگر نیک عمل والا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں تیری منتظر ہوں، تیرے لیے میرے اندر گلزار تیرا انتظار کر رہے ہیں، پھول تیرا انتظار کر رہے ہیں، خوشبوئیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ تو اس جگہ کو خبر ہے کہ کہاں آنے والا ہے، کون سا بندہ میرے پاس آنے والا ہے، مگر ہم اس قبر کو بھولے ہوئے ہیں۔ اسی واسطے احادیث میں ہے کہ کبھی کبھی قبرستان جایا کرو تاکہ عبرت ہو کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم بھی یہاں پڑے ہوں، اسی طرح قبروں میں پڑے ہوں۔ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کثرت سے، ترجمہ کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے یاد رکھا کرو اس چیز کو جو دنیا کی ساری لذتوں کو توڑ مروڑ کے ڈال دے گی، ساری لذتوں کو، سارے عیش و عشرت کو توڑ مروڑ کے ڈال دے گی، الموت، اور وہ موت ہے۔ موت کو یاد کیا کرو، موت کو یاد رکھو گے تو پتہ چلے گا، تو ان گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق ہوگی، اور ان گناہوں سے اگر بچ گئے ہمارے معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا، چین و سکون ملے گا۔ جب یہاں بدماشیاں نہیں ہوں گی، بددیانتیاں نہیں ہوں گی، قتل و غارت گری نہیں ہوگی، چوری ڈکیتی نہیں ہوگی، حرام خوری نہیں ہوگی، امن و امان ہوگا، دنیا کا بھی مزہ آئے گا اور آخرت کی بھی انشاءاللہ تعالی نعمتیں نصیب ہوگی۔ ساری مصیبتیں اگر دیکھیں ہماری اسی سے ہیں کہ ہم موت کو بھول گئے ہیں، لیکن ملک الموت کو یاد ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ملک الموت کو فہرست دے دی جاتی ہے، فہرست دے دی جاتی ہے کہ سال بھر میں کتنے لوگوں کی روح تمہیں قبض کرنی ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو وہ دیکھتا ہے ملک الموت کہ وہ منصوبے بنا رہا ہے 5-5 سال کے اور 10-10 سال کے، محل بناؤں گا، فلاں کاروبار کروں گا، فلاں مکان بناؤں گا، اور ملک الموت ہنستا ہے کہ اس بے وقوف کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ اس کی تاریخ میرے پاس آئی، بکنگ ہو چکی ہے، یہ بکنگ ہو چکی ہے، کینسل نہیں ہوتی یہ بکنگ، میں اس کی روح قبض کرنے والا ہوں فلاں وقت، یہ منصوبے بنا رہا ہے بات کے۔ تو بھائی اپنی زندگی پر بھروسہ کچھ نہیں، کسی کو پتہ نہیں کب وقت آ جائے گا، اس واسطے جس کو موقع مل رہا ہے
حج فرض اگر ہے تو اس میں تاخیر نہ کرے، اور اپنے ذمے اور جو کچھ بھی فرائض ہیں، کسی کا قرضہ ہے، کسی کا کوئی حق آپ کے ذمے ہے، ان سے فارغ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حالت میں اپنے پاس بلائے جب کوئی گناہ ہمارے ذمے باقی نہ ہو، سب سے ہم توبہ کر چکے ہوں، کوئی فریضہ ہمارے اوپر باقی نہ ہو، سب ادا کر چکے ہوں، کوئی قرضہ اور کسی بندے کا کوئی حق ہمارے اوپر واجب نہ ہو، سب کو یا تو معاف کرا چکے ہوں یا ادا کر چکے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں آسانی سے بیڑا پار کروا دے اور جنت میں داخل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔